الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وفي الرواية لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین اکرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد جاری و ساری مہینہ شوال المکرم کا ہے۔ شوال المکرم کا یہ مہینہ اپنے اندر بہت سارے حالات و واقعات کو رکھتا ہے کہ اس ماہ شوال المکرم میں تاریخ اسلامی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے حالات و واقعات یا احکام کا نزول ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا انہی میں سے ایک اعلان حرمت سود بھی ہے، حرمت ربا، یعنی ربا سود کی حرمت کا اعلان بھی اس ماہ شوال المکرم میں ہوا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، حدیث پڑھی، اس کا تعلق بھی حرمت سود سے ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز سود کیا ہے، سود کا وبال کیا ہے، دنیاوی وبال کیا ہے، اخروی وبال کیا ہے، وعیدیں کیا ہیں، اور اسی طرح سود کی قباحت اور لعنت جو ہے اس کی شناعت وہ کس قدر خطرناک ہے، سود کسے کہتے ہیں، سود کی قسمیں کون کون سی ہیں، عصر حاضر میں سودی مروجہ جو سلسلے ہیں وہ کون کون سے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کے حوالے سے آج کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور بقیہ آئندہ قسطوں میں انشاءاللہ چلیں گے۔ سود جو ہے اس کو حرام کرنے کے لیے تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اتارے اور سود کی بہت ساری اقسام ذیلی وہ کون سی ہیں وغیرہ۔
اسی ماہ شوال مکرم میں اور بہت سارے واقعات بھی پیش آئے ہیں. مثلا علامہ ابن حمام بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور فتح القدیر کے مصنف جو ہدایہ کی شرح ہے بہت بڑے فقیہ تھے. ان کی وفات اس میں ہوئی ہے ماہ شوال میں. ایک بہت بڑے خلیفہ وقت جو اپنے دور کے خلیفہ تھے اور جن کی خلافت عادلہ جن کی قرار دی گئی ہے اور ان کو خلافت راشدہ کے ساتھ ان کی خلافت کے دور کو ملایا جاتا ہے. 27 مہینے کا دور ہے خلافت. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات بھی اسی ماہ شوال میں ہوئی ہے. غزوہ احد کا جو واقعہ پیش آیا اور جو اسلامی تاریخ میں بہت ہی زیادہ دل خراش قسم کا واقعہ ہے جس میں 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی تھیں، ان کے ناک کان کاٹ کے دھاگے میں پروئے گئے تھے. آپ کے محبوب چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 یا 11 ٹکڑوں میں لاش گٹھری میں باندھی جا رہی تھی. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، لوہے کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کے آپ کے چہرے میں وہ گھس گئیں اور آپ زخمی ہوئے. آپ ظاہری جسمانی بھی زخمی تھے. آپ ذہنی اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے، جذبات اور احساسات کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بھی آپ بہت زیادہ زخمی تھے، دل رنجیدہ تھے، دل آزردہ تھے کہ آپ کے 70 صحابہ کی لاشیں کٹی ہوئی آپ کے سامنے، جن کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، مسلی گئی تھی. اور اسی طرح اس میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ظاہر بات ان کی شہادت بھی اسی غزوہ احد کے اندر ہوئی ہے. 70 شہداء وہ بھی. غزوہ حنین، غزوہ طائف، ان کے حوالے سے بھی اقوال مل رہے ہیں کہ ماہ شوال مکرم میں ہوئے. اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح، بڑی عمر کی جو عورتوں کے ساتھ آپ کے نکاح ہوئے ان میں یہ بھی ہیں دوسرے نمبر پر غالباً. تو ان کے ساتھ نکاح ہو یا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں سب سے زیادہ چھوٹی تھی اور عمر میں سب سے زیادہ بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو نکاح ہوئے ہیں سودا اور عائشہ رضی اللہ عنہما، یہ بھی شوال میں ہوئے. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو آپ نے حج سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، تو سن 9 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو کنٹرول آ گیا اور حج ہوتا بھی کدھر ہے، مکہ میں ہے. تو اس وجہ سے اب جب کنٹرول آ گیا تو اب استطاعت میں تھا جا کے حج کرنا. تو جب تک انسان کی استطاعت میں کوئی چیز نہ ہو اللہ کی طرف سے وہ لازم بھی نہیں ہوتی. تو سارے احکام پہلے اتر گئے لیکن حج فرض آخر میں آیا سن 9 ہجری میں. اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بتائی کہ 8 ہجری تک مکہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام 10-12 ہزار کا لشکر جرار لے کر گئے اور مکہ فتح ہو گیا. اب آپ کا کنٹرول جب آیا تو اس کے بعد حج اگلے ہی سال سن 9 ہجری میں فرض ہو گیا. اور اس میں آپ علیہ السلام پھر خود نہیں تشریف لے گئے کیونکہ اس وقت تک مشرکین کے ساتھ کچھ معاہدے بھی چل رہے تھے، ان کے خاتمے کا اعلان فرمانا تھا. تو آپ نے امیر الحجاج، مسلمانوں میں جو سب سے اول تھے، افضل تھے، ارفع تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر ہمارے پاس جو 20 دلائل ہیں ناقابل تردید، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حاکم وقت حج پڑھوایا کرتا ہے، وہ امیر حجاج ہوا کرتا ہے اپنے وقت میں، حاکم وقت. لیکن آج کل کے چونکہ حاکم ایک تو اسلامی حکومتیں بھی نہیں ہیں سوائے افغانستان کے، تو نہ ہی آج کے صدروں کو اور وزیر اعظموں کو اپنا جنازہ یا اپنا حج یا اپنی عبادات کرنی آتی ہیں، وہ بیچارے دوسروں کو کیا پڑھائیں گے. تو بہرحال آپ علیہ السلام جاتے تو آپ خود امیر الحجاج ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ابھی معاہدے چل رہے تھے اور وہاں پر مشرکین مکہ بھی آنا جانا ان کا لگا تھا. اور مشرکین مکہ کی خامیوں میں سے خامی یہ بھی تھی کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر، مرد ہو کہ عورتیں ہوں. ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاک مقدس جگہ ہے، جو لباس پہنا ہے اس میں اگر کوئی حرام کا پیسہ لگا ہو تو یہ بیت اللہ کی تقدس کے خلاف ہوگا، توہین ہوگی، تو کپڑے ہی اتار دیں. اب ان کو یہ پاگلوں کو پتہ نہیں تھا کہ کپڑے تو اتارتے ہیں تقدس
قائم رکھنے کے لیے تو، لیکن یہ کپڑے اتار کے جو یہاں پر سین بنتا ہے، یہ سین پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ کرتے تھے اس طرح۔ اب آپ علیہ السلام نے امیر الحجاج ان کو بنا کر بھیجا، ابو بکر زروں کو۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ اگر میں جاتا، حاکم وقت میں تھا، میں امیر الحجاج ہوتا، اب جب میں نہیں جا رہا تو میری نائبیت میں وہ جائے گا جو سب سے زیادہ افضل ہو، اور وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا۔ اشارہ دے دیا گویا میرے بعد اگر کوئی حاکم وقت ہونے کے لائق ہے، خلیفہ وقت ہونے کے لائق ہے، تو وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں آ گئی اور بطور وحی کے ہی بتا دی گئی ہوگی کہ اب وہاں ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان بھی کرنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے چچازاد بھی تھے، خاندان کے بھی تھے، آپ کے صحابی خاص بھی تھے، تو بہت بڑا رتبہ اور مقام تھا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے پیچھے سے بھیجا کہ آپ یہ چند اعلانات لے کر جائیں اور جا کر مشرکین مکہ کو بتا دیں، سنا دیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مشرکین کے ساتھ جو سلسلے ہیں، معاہدے ہیں، وہ تو ختم، آئندہ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اس کے بعد کوئی مشرک بھی وہاں داخل نہیں ہو سکے گا حدود حرم میں۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو جب مکہ کے حدود حرم شروع ہوتے ہیں تو ممنوع الدخول لغیر المسلمین کے بورڈ آپ کو چاروں طرف، ہر طرف لکھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں سے آگے حرم کا داخلہ ہے، اب یہاں سے آگے مشرک اور کافر داخل نہیں ہو سکتے، ممنوع الدخول لغیر المسلمین۔ اور یہ ایریا مسجد عائشہ کی طرف سے بہت ہی کم لگا لیں تو 8-9 کلومیٹر کا ہے، اور جدہ وغیرہ مختلف جگہوں سے لگا لیں تو بہت زیادہ اگر آگے جائیں تو کوئی 23 کلومیٹر، کوئی 28 کلومیٹر بتا رہا ہے، 20 سے اوپر کلومیٹر بنتے ہیں یہ ٹوٹل، اگر بہت زیادہ آگے بھی چلے جائیں تو یہ سارا حصہ حدود حرم کا کہلاتا ہے، حدود حرم کہلاتا ہے۔ خیر، یہ چلے گئے، انہوں نے یہ اعلانات بھی کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے گئے پیچھے سے۔ خیر، یہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر الحجاج بنا کر بھیجنا اور پہلا حج مسلمانوں کا یوں جا کے اجتماعیت میں کرنا، یہ بھی اسی ترتیب سے تھا، شوال میں نکلے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ یعنی ان کی تقرری ہوئی تھی امیر الحجاج کے طور پر کہ آپ نے جا کے حج ان کو پڑھوانا ہے، کروانا ہے۔ شوال کے 6 روزے، اب ان کا سلسلہ بھی جو آپ علیہ السلام نے امت کے لیے تکملہ رمضان کے طور پر، تتمہ رمضان کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ سال 360 دنوں کا اگر آپ بنا لیں تو 300 من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 30 روزے اگر 29 بھی رکھے ہیں جیسے اس مرتبہ تو پھر بھی ثواب 30 کا ہی ملتا ہے، تو 30 اگر دائے 60، اس کو 30 کو 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 300 بنتے ہیں، 60 دن رہ جاتے ہیں تو ان کے ازالے کے لیے 6 دن دے دیے گئے۔ یہ 6 دن سنت سے آگے، احادیث سے آگے، اور وہ 30 دن کو جو ہے ان کی فرضیت قرآن سے کتب علیکم الصیام کے ساتھ، اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ وہ فرض ہیں، یہ نفل ہیں، وہ لازمی ہیں، یہ اختیاری ہیں، وہ پے در پہ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے آپ پورے مہینے میں جس طرح رکھیں۔ تو 360 کا کوٹا پورا ہو گیا، گویا پورا سال روزے سے رہا یہ شخص۔ اب یہ بھی شوال کے مہینہ کے اندر کی ترتیب ہوئی۔ اسی طرح دیگر اور بہت سارے حالات و واقعات اس ماہ شوال سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ اعلان حرمت سود۔ سود گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کی قسمیں ہیں۔ اگر ہم بالکل سٹارٹ سے لیں تو ایک چیز آتی ہے جس کو زلہ کہتے ہیں، زلت، اس کو ہم اپنی زبان میں لغزش کہتے ہیں۔ یہ بڑوں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ انسان کے اعلیٰ مقام کے خلاف نہیں ہے، یہ بشری تقاضوں کے مطابق کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ لغزش کا سلسلہ تو اہل علم فرماتے ہیں نبی سے بھی ہو سکتا ہے، صادر ہو سکتا ہے لغزش۔ باقی اوپر کی جو چیزیں جو گناہ میں آتی ہیں، گناہ میں تو گناہ میں پھر اوپر کراہت، مکروہ میں پھر مکروہ تنزیہی کو نیچے ہی رکھا گیا ہے،
جس کو ہم بہت نیچے لے جائیں تو نامناسب، غیر اولا، اس طرح کی چیزیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی پھر اوپر چلا جاتا ہے، اوپر پھر حرام چلا جاتا ہے، حرام کی پھر آگے قسمیں ہیں، کچھ حرام شرعی ہے، شرعی اعتبار سے حرام ہے، کچھ حرام عرفی ہے، کچھ حرام طبی ہے، مختلف آگے بنتی ہیں اس کی قسمیں، اور کچھ حرام ایسے قطعی ہیں کہ جن کا انکار کفر ہوتا ہے، کچھ حرام غیر قطعی ہیں، ظنی ہیں، جن کا انکار کفر تو نہیں ہوتا، فسق فجور کہلاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر، سود جو ہے یہ حرام قطعی ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث اتنی کثرت سے یا اتنی وضاحت سے آئی ہیں، واضح اور صراحت سے آئی ہیں کہ جس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں صرف تیسرے پارے میں اگر ہم دیکھیں تو 7-8 آیات اسی حرمت سود سے متعلق آ رہی ہیں، آگے پیچھے لگاتار۔ اور قرآن کریم کی آخری جو آیت اتری ہے، بعض کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بعض کہتے ہیں یہی حرمت سود پر جو 7 آیتیں اتری ہیں تو ان کا تکملہ اور تتمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ اتری ہے آخر میں۔ اور آخری صورتوں میں سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اچھا جی، تو یہ سود کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں وعیدیں ہیں، دوسرا اس کی قباحت اور لعنت، اس کا خمیازہ، اس کے نقصانات، تیسرا سود کی پہچان، سود کی تعریف، تعارف، اور اس طرح اس کے بارے میں دیگر جو ذیلی عنوانات ہیں وہ بھی۔ سود کے حوالے سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا جو اچھی کتابیں ہیں ان میں سے سود پر تاریخی فیصلہ، مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے سود پر تاریخی فیصلہ، چونکہ وہ جسٹس بھی رہے ہیں تو اعلیٰ عدالتوں کے، تو اس وجہ سے ان کے فیصلے بھی اس پر موجود ہیں کتابی صورت میں۔ حرمت سود پر عدالتی بیانات، جماعت اسلامی کے ایک بہت ہی زیادہ صاحب علم شخصیت، صاحب تحقیق شخصیت، محقق، عالم، شیخ الحدیث مولانا گور رحمان صاحب، اور غالباً ان کا تعلق ادھر ہی ہمارے اوگی وغیرہ اس طرف سے تھا، منصورہ کے غالباً شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی بڑی علمی تحقیقی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ان کی حرمت سود پر عدالتی بیانات ہے۔ مودودی صاحب، ان کی کتابیں بہت ساری کتابوں میں سے 4 کتابیں ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تو الحجاب فی الاسلام ہے، پردہ کے موضوع پر، ایک الربا فی الاسلام ہے، سود اسلام میں اس کی حیثیت، شرعی حیثیت، اور ایک الجہاد فی الاسلام، اور اسی طرح ایک الاقتصادیات فی الاسلام، اسلام کا معاشی اقتصادی نظام۔ تو یہ 4 کتابیں ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، ان میں سے یہ جو کتاب ہے الربا فی الاسلام، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں، میری اپنی لائبریری میں درجنوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، اور سافٹ میں میرے پاس 20 کتابیں اس پر موجود ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں سے ایک رسالہ ہے اللہ کے باغی مسلمان، انہوں نے بھی اس پر خوب بحثیں کی ہیں سود کے حوالے سے۔ بہرحال یہ عنوان، یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے، خاص کر ہمارے دور میں، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت سود کی لپیٹ میں ہے۔ آج قرضے، معاشی بحران، افسردگی، مایوسی، غیروں کا غلام ہونا، آج فلسطین میں اتنے بڑے مظالم دیکھ کر 57 مسلم ممالک کا موجود ہوتے ہوئے گونگا ہو جانا، چپ ہو جانا، اس کی بڑی وجہ سود ہے، کیونکہ ہر ایک کو اس میں اتنے قرضے سود میں جکڑا ہوا ہے، IMF، ورلڈ بینک، FATF، ملٹی نیشنل کمپنیاں، اسرائیل، یہودی،
اس طرح کے جتنے اوپر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا گیر رکھا ہے ان کو کہ یہ جس کا کھائے اس کا کھائے، اور اس قدر گیر رکھا ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 20-22 کروڑ عوام ہے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ اور ہر جانے والا 100 سال کا بوڑھا بھی 2 لاکھ سے اوپر قرضہ اپنے گردن پر لے کے جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ ایک اندازہ یہ بتایا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک قرضوں کے بغیر، سودی قرضوں کے بغیر نہیں چلتا، حالانکہ ملک پاکستان وہ بہترین ملک ہے کہ اللہ نے چاروں موسم اس کو عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ نمک دنیا میں کہتے ہیں 2 ملکوں سے خاص طور پر، ان میں ایک پاکستان ہے، اس کے لیے دنیا ترستی ہے، یہاں نمک کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، 50 روپے کا اتنا تھیلا مل جاتا ہے، یہ تو 12 ملکوں میں پتہ کریں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں قیمتی پتھر کوہستان کے پہاڑوں سے ہر قسم کا کوئلہ، یہاں سے لے کر وہ پاکستان کے آخری کونے تک کوئلہ ہی کوئلہ ہے۔ گیس کبھی کہتے ہیں وہاں سے نکلی، وہاں سے نکلی، پھر چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکلی، وہ اپنے سے ہی نکلی، ان سے تو عوام کو دکھاتے رہتے ہیں وہاں سے نکلی، وہاں سے نکلی۔ اچھا، پھر اس طرح باقی جو ہے سلسلے ہیں، آئل کے سلسلے ہیں، جگہ جگہ سے جو ہے اس طرح کے چیزیں زمین سے برآمد ہو رہی ہیں۔ سونا اگل رہی ہے زمین، ریکوٹک کا سونا ہے، ہم تقریباً کوئی 15 سال سے 14-15 سال سے ریکوٹک کا بلوچستان کے علاقوں کا دائیں بائیں کا سونے کا سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ سونا ایسا سونا ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، وہ لے جانے والے لے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سے کسی اور کئی جگہوں سے بھی سونے کا سن رہے ہیں۔ ریکوٹک کا تو پورے پہاڑ نکلے سونے کے، لیکن پاکستان نیچے ہی جا رہے ہیں، نیچے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپٹ سیاستدان کہیں، حکمران کہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے مگرمچھ کہیں، ان کے باہر کے فلیٹس کہیں، باہر کے عیاشیاں بدماشیاں کہیں، باہر کی املاک کہیں، یہاں کی غنڈہ گردی کہیں، باہر سے ساز باز اور نوسر بازی کہیں، نکل تو سب کچھ رہا ہے، لیکن نکل کے جا کہاں رہا ہے، نکال کے کون لے کے جا رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اور اس کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے ضرب لگ رہی ہے ہمارے اوپر تباہی و بربادی کی، تو وہ سود کی لعنت ہے جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی۔ یہاں میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ یہود ساری دنیا کو قبضے میں کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار تو جس کے انتظار میں وہ بھی بیٹھا ہے، دجال، جس کے ذریعے سے وہ دنیا پر قبضہ کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہیں۔ ایک ان کی سوچ کے مطابق یہ ہے کہ سلیمان السلام نے اپنے دور میں بیت المقدس کے نیچے جادو کے نوشتے دفن کر دیے تھے، جن جادو کے نوشتوں پر ان کی حکومت چلتی رہی، معاذ اللہ۔ اور ان کے ہاں سلیمان السلام نبی کم تھے، معاذ اللہ، جادوگر زیادہ تھے، معاذ اللہ۔ اور وہ نوشتے اگر ہمارے ہاتھ لگ جائیں تو ہم دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان نوشتوں کے لیے وہ بیت المقدس کی بھی بنیادیں بھی کھوکھلی کرتے رہتے ہیں، اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں، دیواری گریا کے پاس چکری ہے، نہ ان کو بیت المقدس سے پہلے کوئی دلچسپی تھی، نہ اب ہے، ان کو اپنے ان دستاویزات اور اپنے ان کام سوچوں کے ساتھ جو ان کے افکار ہیں ان کے ساتھ وابستگی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے اب دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تیسرا حربہ یہ آزمایا ہوا ہے کہ معاشی اعتبار سے ان کو اپنا پابند رکھو۔ اگر معاشی لگام آپ کے ہاتھ میں رہے گی تو ان کی سیاست بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، ان کا صدر وزیر اعظم بھی آپ کی مرضی سے بنے گا، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی مرضی پر تگنی کا ناچ ناچے گی، ان کا سارا نظام جتنا بھی ہوگا وہ آپ کے قابو میں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے معاشی اعتبار سے نظام کو پوری دنیا میں قابو میں رکھا ہوا ہے۔ کون سا ملک ہے جو ان سے قرض نہیں لے رہا؟ کون سا ملک ہے جو اس کا مقروض نہیں ہے؟ آتے ہوئے حکومتیں پہلے سے سمجھوتے ان کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہیں، ہمارے پیٹرول ڈیزل وغیرہ گیس ان کی قیمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے اشیاء خوردنی کی ساری کنٹرولنگ نظام ان کے ہاتھ میں ہے، پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے 11 شکوں پر
معاہدہ پیش کیا تھا، اس میں سے ایک شک میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ یہ تھی، میں نے خود پڑھا تھا وہ، کہ یہ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے نام بھی انہوں نے مینشن کیے تھے الگ سے، ان مدارس کو اتنے ٹائم میں قبضے میں تحویل میں لے کر یونیورسٹیاں یا اسپتال بنا دیا جائے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کی جتنے مالیات کا نظام ہے، وقت کا، مساجد کا، مدارس کا، ان کو باقاعدہ اپنے ہاتھ میں دیا جائے۔ اب پہلا کام تو نہیں کر سکے، وہ دوسرا کام انہوں نے پچھلی حکومتوں نے کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، تو حکومت اس ایکٹ کے تحت اس کو پابند کر سکتی ہے کہ جتنا چندہ ہوگا وہ ہمارے نگرانی میں ہوگا۔ ایف بی آر والے اپنا چندہ، وہ چندے سے وہ ٹیکس کاٹیں گے، سارا ریکارڈ ہمارے پاس آئے گا۔ مسجد اگر بن رہی ہے تو یہ بھی تھا کہ وہ حکومت کے انڈر ہوگی، جب چاہے گی حکومت جس کو دے، جب چاہے نیلام کر کے بیچ دے، جس پر ہمارے علماء نے بعد میں، اس وقت بھی اور بعد میں بھی بڑی اس پر لے دے چل رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں ان چیز کو کہ وہ معاشی نظام سے، اس لگام سے ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں 1450 سال پہلے، آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کا کیا نام تھا؟ یثرب۔ مدینہ میں اس وقت یہودیوں کے کتنے بڑے قبیلے آباد تھے؟ 3، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ یہ کر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پورے مدینہ کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا، تعداد میں تھوڑے تھے۔ اوس اور خزرج جو مشرکین مدینہ تھے، قریش جو مشرکین مکہ تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین مدینہ تھا، ان کے سربراہوں میں سے ایک سربراہ تھا جو خزرج کے قبیلے سے ہی تھا۔ اور اوس اور خزرج تعداد میں بہت تھے، لیکن یہ سب مقامی باشندہ ہو کر بھی باہر سے آئے ہوئے یہودی۔ آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں، میں پہلے 4-5 جمعے اس پر لگا چکا ہوں، ان کے 13 ادوار ہیں۔ کتنے ادوار ہیں؟ 13 ادوار۔ 7 مرتبہ ان کی تباہیاں ہوئی ہیں، بربادیاں بڑی بڑی، چھوٹی چھوٹی چھوڑ کے۔ یہ لٹے پٹے خبیث کے بچے، یہ سارے کے سارے آ کے اپنی کتابوں کی روح سے مدینہ میں، یثرب میں آ کے ٹھہرے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں آئے گا ہماری کتابوں کے مطابق، اور جب آئیں گے تو ہم ان کے دائیں بائیں ہو جائیں گے اور وہ ہماری نسل سے ہوں گے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ تو قریش مکہ سے آ گئے، ان کو یہ بڑی تکلیف، وہ بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ کے ہم بنو اسحاق کے، تو انہوں نے پھر نہ مانا۔ اب یہ آئے تھے آپ کے انتظار میں، مقامی باشندگان وہاں کے اوس اور خزرج تھے۔ اوس اور خزرج یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر انصاری مدینہ بنے۔ قریش مکہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر مہاجرین مکہ بنے، یہ انصار مدینہ بنے۔ لیکن ان مقامی اتنے سارے باشندوں کو بھی انہوں نے اپنے چنگل میں یوں کیا ہوا تھا۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں؟ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی تھی؟ تو ان کے پاس یہی سود والی گدڑ سنگی تھی۔ انہوں نے سودی قرضے دے 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 کر ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اگر یہ کسی کو قرضہ دیتے تو اس سے کہتے آپ قرضے کی سیفٹی کے لیے ہمارے پاس اپنی بیوی بچوں کو لا کے چھوڑیں۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں نا، وہ جو کعب بن اشرف کا واقعہ ہے، ابو رافع کا واقعہ ہے، جن کو آپ علیہ السلام نے گوریلا کمانڈوز کے ذریعے سے گستاخوں کو قتل کروایا ہے، اس میں آپ دیکھیں اس واقعے میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اچھا نہیں تو کم از کم اپنا قیمتی اسلحہ ہمارے پاس رکھیں، زیور رکھیں، کوئی قیمتی چیز رکھیں، تب آپ کو قرضہ ملے گا۔ اور پھر قرضے پر اتنا سود رکھتے تھے کہ اتنا سا قرضہ لیتے تھے، دیتے تھے، اور وہ تھوڑے سے عرصے میں اتنے سے اتنا ہوتے ہوتے وہ پوری پنڈ بن جاتی تھی۔ اب وہ بیچارہ کیسے واپس کرے؟ تو پھر اس کی صورت ہی ہوتی تھی، سرتا نہ کر ٹائم گزار، جے کو جاہوں تو سن، تپے ماروں تاخے اور مار سکو۔ اور ایک آخری درجے کی غلامی، 3 طرح کی غلامیاں چل رہی تھی دور جاہلیت میں، 3 طرح کی۔ ان میں سے ایک غلامی یہ تھی کہ میں حضرت مڑے کو کچھ بھی نہیں، قرضہ نہ دیکھتا، مجھ زیادہ ہو گیا، وہ آختے غلام بن ڈلا کے ساری زندگی اس نے پھر پانی پاتا رہتا، اس نے پیل مارتا رہتا،
اور روزانہ اگر مزدور کی مزدوری 10 روپے ہے تو وہ اس کی 1 روپے طے ہو جاتی، اور 1 روپے کے حساب سے اپنی وہ سود پہ سود لگتا جاتا، ادھر سے 20 روپے لگتے جاتے، ادھر سے دیہڑی اس کی 1 روپے 2 روپے قائم ہو جاتی، یہ پھر ہڈیاں ہی جا کے اس کی پگھل جاتی، ختم ہو جاتی، قبر کو پہنچ جاتا، سود ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ یہودیوں نے اس وقت سے بھی ایک کام پکڑا ہوا تھا، معاشی سسٹم اپنے ہاتھ میں، انہی آبا و اجداد کے نگر اور دگر پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے یہودیوں نے بھی پوری دنیا کو اسی معاشی سسٹم میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے دخام وہاں بھونکتے رہتے ہیں، علماء پہ، نیک لوگوں پہ، مدارس پہ بھونکتے ہیں، یونیورسٹیاں کالجز میں اربوں روپے کے فنڈ کھا کے آج تک ان کے پاس ایسے کوئی طریقہ نہیں آیا کہ یہ قرضوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، قرضے اتروا سکیں، سودی نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بس جو کہتا ہے آتا ہے، کہتا ہے روڑ دا پاکستان، قرضے نال چلدا پاکستان، قرضہ لو اس لیے کہ قرضہ ادا کرنا ہے، قرضہ لو اس لیے کہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ یہ وہ باشعور قوم شروع سے چلی آ رہی ہے، باشعور حکمران۔ بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا وہ بھی لائن میں پھر کئی مرتبہ گئے، بلکہ انہوں نے وفاقی سطح پر تو چھوڑے، ہمارے KPK کو بھی، ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی اتنے بڑے قرضے لیے جو تاریخ میں کسی نے نہیں لیے۔ وہ 2 ارب یا 1.5 ارب سے وہ کوئی 900 ارب تک پہنچا دیا ایک صوبے کو۔ تو یہ ایک ایسا فکس نظام بنایا ہوا ہے کہ اس سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی، کھا کے لاگے کھانے کی ایسا کہ پتہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیچھے ایک فکسیشن ہو چکی ہے سودی کھاتا جات کی، اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ براہ راست بظاہر تو یہ ہمارے حکمران ہیں، اصل میں حکمران پیچھے کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھٹ پتلیاں ہیں، تگنی کا ناش ناشنے والے حکمران ہیں، اور پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ سودی نظام، جس پر میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب یہی کہا جا رہا ہے جی سود کے بغیر تو ہمارا ملک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چلے ہر یہی کہہ رہے ہیں۔ اس پر مجھے ایک یاد آیا، ہمارے علماء میں سے ایک بڑی شخصیت ہیں جن کو لاکھوں احادیث زبانی یاد تھی، اور جنہوں نے کہا تھا انگریز اگر دیوبند کا سارا کتب خانہ بھی جلا دے تو انور شاہ کشمیری دوبارہ لکھ سکتا ہے، جو 15 20 سال پہلے کی پڑھی ہوئی کتابوں کے صفحات کے ساتھ حوالے دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ علامہ اقبال کے پاس ان کی مشاورت آئے، گپ شپ ہوئی، علامہ اقبال بھی شروع میں کہیں دائیں بائیں تھے، ان کو سمجھایا، بڑی بات ہوئی، کچھ قانون دان ان کے پاس جمع ہوئے، سود کے حوالے سے بڑی وکالتیں شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی سود کے بغیر تو ملک چلتا نہیں ہے، ریاست چلتی نہیں ہے، تو سود کے حوالے سے کچھ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اجتہاد۔ اور بھائی جو چیز حرمت قطعی رکھے نا اس بارے میں اجتہاد کفر ہے۔ جس چیز کی حرمت قطعی ہو قرآن و حدیث سے، اس کا اجتہاد ہی کفر ہے۔ آپ کوئی اجتہاد کرے معاذ اللہ کہ کوئی نیا نبی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہے تو ہونی چاہیے، تو وہ نیا نبی اگر بنا دیں تو کیا ہے، تو یہ بات کرنا ہی کفر ہے۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا اس سے دلیل مانگے، یہ دلیل مانگنا کفر ہے۔ بھائی ہے ہی نہیں کہ دلیل کس چیز کی مانگ رہے ہو، دلیل تو ادھر مانگی جاتی ہے جدھر کوئی شک ہو سکنے والی بات بھی ہو، امکانی۔ سورج نکلا ہے دن کو اور بادل آ گئے ہیں تو کوئی کہے جی سورج نہیں ہے، وہ سورج ہے جی، دلیل دے، لوگ مارسن چپیٹ رکھے منہ آتا، بھائی دن ہے تو سورج بھی ہے نا۔ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً شرعاً، یہ جیسے بھی کہہ دیں۔ اچھا جی، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں نے اس وقت بھی اور آج بھی اسی ترتیب سے پوری دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان جو ہمارے ملکی معدنی زمینی ذخائر ہیں، ان چیزوں کو صحیح طریقے سے بروکار لایا جائے، ان کو اچھی طریقے سے استعمال کیا جائے، نیک نیتی، دیانتداری، ان چیزوں کے ساتھ۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم جن لوگوں کو چن کے لاتے ہیں وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے بد دیانت، بد کردار، فحاش، عیاش، بدماش، تو پھر ہم خود ہی اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔
اچھا جی، تو سود کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سود کتنا خطرناک ہے. اب دیکھیں اس بارے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی روایت، وعیدیں کتنی سخت ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، آکل الربا، سود کھانے والے پر، موکلہ، سود کھلانے والے پر، کاتبہ، لکھنے والے پر، شاہدہ، اس کا گواہ بننے والے پر، وقال، اور فرمایا ہم سواء، یہ سارے گناہ میں برابر ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے سودی ادارے، سودی بینک، اسٹیٹ لائف، ای ایف یو، کوئی بھی کہہ دیں، یہ جو انشورنس کے ادارے ہیں، تو سودی بینک، سودی انشورنس یا دیگر جو اس طرح کے سلسلے ہیں سارے کے سارے، اس کے اندر جو نوکریاں ہیں، تنخواہیں ہیں، وہ حرام ہیں. علماء یہی فرماتے ہیں، اتفاق اسی پر ہے اکثریت کا. تو کیوں؟ اب کوئی کہتا ہے جی میں تو بڑی محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک بڑی محنت کرتا ہوں. آپ نے جا کے دیکھا بینکوں میں کتنا زیادہ کام ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو چور تھوڑی محنت کرتا ہے، ہاتھ جان ہتھیلی پہ رہ کے جاتا ہے. ڈاکو تھوڑی محنت کرتا ہے. یہ جن کو نوسر بازی کرنے والے اپنی عزت ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں، تھوڑی محنت کرتے ہیں. تو محنت سے بات نہیں ہوتی. ساتھ رول کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے وہ کام ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کسی اصول شرعی کے متصادم تو نہیں ہے. اچھا، اب یہ کیوں منع ہے؟ حدیث صاحب ہے، میں نے حدیث پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چاروں برابر ہیں گناہ میں. کھانے والا کون ہے؟ جو جا کے بینک میں پیسے فکسڈ کروا کے ہر مہینے پرافٹ کے نام پر بچے وصول کرتا ہے. نیشنل سیونگ سینٹر اور اسی طرح دیگر جو بینک ہیں، حبیب بینک کہیں یا نیشنل بینک کہیں یا جو بھی کہیں، سودی سلسلے، ان میں جا کے جو پیسے فکس کرتے ہیں، فکسڈ ڈپازٹ میں رکھتے ہیں، یا جو آج کل جی نفع نقصان شریک ہیں، وہ صرف انہوں نے کسی نظام کو کاپی کر کے بظاہر، اوپر کوئی علماء ماہر اکنامکس کے اعتبار سے ماہر علماء، ان کے پاس کوئی کمیٹی، کوئی شرعی آڈٹ کمیٹی ان کے پاس نہیں ہوتی. میرے پاس آج سے تقریباً کئی سال، کوئی 5-6-7 سال پہلے کی بات ہے، اسٹیٹ لائف کے ایک بڑے حضرت تشریف لائے ضلع کے، میں نہیں نام لیتا، نام مجھے آتا ہے، ادھر ہی آگے بیٹھے واجد جنگیری صاحب اگر ہوں تو ان کو تصدیق کریں کہ وہ لے کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس 155 فتوے ہیں، جائز ہے سارا کچھ، فلاں ہے. میں نے کہا جی 155 میں سے 2 فتوے مجھے دکھا دیں ذرا. آج ساتھ نہیں لایا. پھر کہتے ہیں اربوں کے فتوے بھی ہمارے پاس ہیں. میں نے کہا ارباں روب نہ چاڑو حضرت، پاکستانی پڑھ سکتے نا، آپ فتوے بتائیں. کچھ بھی نہیں. میں نے کہا 3-4 سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دے دیں. میں یہاں بڑوں کے نام لیے، شہر کے بڑے علماء خطباء میں نہیں نام لیتا، ان کے پاس گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے، فلان تھے. میں نے کہا وہ بڑے لوگ ہیں، ہم طالب علم ہیں، کچھ سوال کریں گے، جواب دے دیں، یہ آپ خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، لگ پتہ جاسی انشاءاللہ. تو میں نے 3-4 سوال کیے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، فہرست بھی نکالی. 3-4 سوال بھی میرے انڈر کام کرتے ہیں، 18 سال سے میں کام کر رہا ہوں. تنول کے تھے، مینیجر تھے بڑے. تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ جتنا آپ اسٹیٹ لائف کے لوگوں کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، آپ پورے کل اثاثہ مجھے فکر میں بتا سکتے ہیں؟ یہ معلومات کرنی پڑیں گی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اگر آپ کل اثاثہ تو بتا نہیں سکتے، آپ اگر بتا دیں تو میرا دوسرا سوال تھا یہ کل اثاثہ اس وقت کہاں آپ نے لگایا ہوا ہے. میں دوسرا سوال کرتا، لیکن دوسرے سوال کا جواب پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے. 87% تو میں نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا 2014 میں، فکسڈ ڈپازٹ میں لگا ہوا تھا، باقی کچھ پلازے شو کیے ہوئے تھے دکھانے کے لیے لوگوں کو. اچھا جی. پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا آپ کی کوئی شرعی آڈٹ کمیٹی ہے، شرعی آڈٹ بورڈ ہے آپ کا؟ کوئی چیئرمین، کوئی اس کے وائس چیئرمین، کوئی نیچے ممبر جو ہر 4 مہینے 6 مہینے کے بعد رینیول آپ کو دیتے ہوں، شرعی لائسنس کے اعتبار سے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوں آپ کا؟ جی نہیں ہے. ایک بورڈ ہے لیکن شرعی بورڈ نہیں ہے. کون ہے چیئرمین؟ کوئی محترمہ تھی، پتہ نہیں سوریا کیا نام بتایا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا پھر آپ کس طرح اس کو شرعی اعتبار سے درست کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ پورا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، پوری معلومات ہی نہیں ہے؟ آپ کس طرح ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جو آئے 2 سوال میں نے اور بھی کیے. یہ ممبر پر بیٹھا ہوں، آج جہانگیر صاحب بھی تصدیق کریں گے، آج 4تھا 5واں 6واں سال ہے، 7واں سال ہے، پھر میں نے حضرت کا چہرہ نہیں دیکھا.
ٹھیک ہے، میں نے کہا اس طرح ٹرخاؤ نہ لوگوں کو آگے یار، بیٹھو گل کرو. تو یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی سے اب دیکھیں یہاں پر آکلہ کھانے والا، منہ کلو کھلانے والا، کاتبہ لکھنے والا. لکھنے والے کون ہوتے ہیں ادھر؟ بینکر ہی ہوتے ہیں نا. شاہدہ گواہ بننے والا. پورا سسٹم آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں لے لیا ہے سود کے اعتبار سے، وہ اس میں آئے گا. بعض علماء فرماتے ہیں بینک کے اندر کا جو چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی اس میں آئے گا. بینک کے باہر کا جو چوکیدار، جس کی چوکیداری باہر بلڈنگ پر دروازے پر ہوتی ہے، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بلڈنگ کا چوکیدار ہے. اور جو اندر کے ہیں وہ سسٹم کے چوکیدار ہیں. اب ذرا آپ باریکی سمجھیں یہاں پر. آپ کچھ کہیں گے جی تنخواہ تو ایک ہی خزانے سے، ایک ہی بینک سے آتی ہے، ہم بھی تو اسی تنخواہ اسی بینک سے رہتے ہیں. آپ اتنا عام کریں گے تو وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا سود اتنا عام ہو جائے گا، سود نہ بھی کھائے کوئی، کو بخارات پہنچیں گے. تو بخارات پہنچیں گے. غیر قصدی طریقے سے اگر کوئی چیز ملاوٹ میں آئے گی، اور 100% حلال کھانے کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا مائی کا لال، لیکن اپنے حد تک استطاعت جو ہوگی وہ آپ استطاعت کریں گے. لیکن سودی سسٹم کا اندرون حصہ بن کر آپ چلیں اور آپ اس کو کہیں جی سارے سسٹم کی تنخواہیں ایک ہی جگہ سے آتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ براہ راست ایک غلط سسٹم، سودی سسٹم کے، اور سودی سسٹم کتنا خطرناک ہے اب وقت نہیں ہے. آئندہ انشاءاللہ میں اس پر فائدے بھی بیان کروں گا، اس کی لعنتیں، قباحتیں، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی کیا کیا چیز کے نقصانات کیا ہیں اور اس وقت ہمارا حال کیا بنا ہوا ہے. کچھ میں نے چیزیں نشاندہی کی ہیں اور میں نے کہا ہے کہ یہودی اسی ترتیب سے ہمیشہ سے مسلمانوں کو یا ساری دنیا کے انسانوں کو، ملکوں کو اپنا غلام بناتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی ان کی یہی ترتیب جاری ہے. یہی اس طرح کا ظلم ہے